اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پہ صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ ہم گوشت اور خون کے بنے ہیں، لیکن ہمیں جینا اس طرح ہے جیسے ہم لوہے کے بنے ہیں۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، البتہ رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ عورت کے معاملے میں تمہیں دو جگہوں پر خوفزدہ ہو جانا چاہیے، ایک جب عورت محبت کے میدان میں قدم رکھے، اور دوسری جب عورت نفرت اور انتقام کے میدان میں کود پڑے۔ عورت خود بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی چیز کے لیے خطرہ مول نہیں لیتے، اگر آپ اسے کھو دیتے ہیں تو خاموش رہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیں گے۔ نجیب محفوظ کہتے ہیں، ایک عورت میں دوسری عورت بھی ہوتی ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو، جو حفظ ہیں ان کو بیان کرو۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو، اسے نصیحتیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا، اور لوگوں کے تلخ لہجے آپ کو توڑ دیں گے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں۔ ڈر لگتا ہے ایسی خوشی سے جو دوسروں کو تکلیف دینے سے حاصل ہو۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ انسان کو کم تر تو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کا یہ عمل آپ کے ظرف کو کم تر ضرور بنا دیتا ہے۔ کسی فقیر کی جھولی میں جب میں نے ایک سکہ ڈالا، تب یہ جانا کہ مہنگائی کے اس دور میں دعائیں آج بھی کتنی سستی ہیں۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے، تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو آج ابھی سے عروج پر ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ مؤذن نے اذان دی، کوئی مسجد نہیں آیا۔ مؤذن نے دوبارہ اذان دے دی تو آدھا گاؤں لڑنے چلے آیا کہ اذان 2 بار کیوں دی ہے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ نمبر 1، جو آپ سے جھوٹ بولیں۔ نمبر 2، آپ کو بے عزت کریں۔ نمبر 3، آپ کو کم تر محسوس کروائیں۔ اور نمبر 4، آپ کو ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ کسی بھی سماج میں اہم تبدیلی اس وقت رونما ہوتی ہے جب لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے گزر جائے۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور پیسوں سے گناہ کرتے ہیں۔ عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو آپ کو واپس ضرور ملیں گے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دوسروں کو غلط نہیں، خود کو صحیح ثابت کرو۔ خواتین جب بہو ڈھونڈنے نکلتی ہیں تو نازک سی لڑکی ڈھونڈتی ہیں اور پھر توقع کرتی ہیں کہ وہ نازک اندام پورے گھر کا کام اکیلے ہی کر لے گی۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی سکھا رہی ہے۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے اور بے سکونی ہے۔ غیبت کرنے میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ غیبت میں کھجوروں کی سی مٹھاس، شراب کی سی تیزی اور سرور ہے، حالانکہ حقیقت میں غیبت لوگوں کے گوشت کا سالن ہے۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں۔ شیخ صالح فرماتے ہیں، بعض اوقات ایک نیک بیٹی 1000 مردوں سے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ زندگی 2 دن کا نام ہے، وہ دن یا تو خوشی کا ہے یا پریشانی کا۔ اگر خوشی کا ہے تو مت اتراؤ اور اگر پریشانی کا ہے تو صبر کرو۔ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ دل مردہ ہو جائیں گے اور جسم زندہ ہو جائیں گے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ تھوڑا وقت گزرنے کی دیر ہوتی ہے، یہاں لوگ قبر تک کو بھول جاتے ہیں۔ شیخ صالح فرماتے ہیں، یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی پائیں گے۔ پیٹ میں زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، لیکن کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ ترقی کے اس دور میں ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں، ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اہمیت پاس بیٹھے انسان سے زیادہ ہے۔ کاش لوگ بھی ایسے ہوتے جیسے ان کے سٹیٹس ہوتے ہیں۔ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں حالت سفر میں ہیں، اور اپنی سواریوں سے یا تو جنت میں اتریں گے یا جہنم میں۔